بچوں کو سبق کس طرح سمجھانا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کے لیے قاعدہ بہت زیادہ دلچسپ کر کے پڑھانا ہے کہ بچوں کو جو ہے اس میں دلچسپی لے لیں، کیونکہ اگر بچے قاعدہ پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیں گے تو پھر وہ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے، لیکن ان کی توجہ بٹی ہوئی ہوگی، دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ بچے کا مزاج ہے کھیلنا، تو قرآن حضرت کہتے ہیں کہ کھیل کود کے انداز میں بچوں کو پڑھایا جائے کہ وہ کھیلتے بھی رہے اور سیکھتے بھی رہے، کیونکہ بچوں کا مزاج یہ ہوتا ہے وہ کھیل کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے بچوں کو الف یاد کروانا ہے تو ان سے کہے کہ بچوں میں آپ کے سامنے ایک لفظ بولنے والا ہوں یا بورڈ پر لکھنے والا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں، پھر ایک جو ہے سیدھی سی لکیر کھینچیں، تو بچوں سے کہو کہ یہ کیا ہے، تو بچے سوچ میں پڑ جائیں گے، تو پھر بچوں سے کہو کہ یہ الف ہے، بچوں یہ کیا ہے، یہ الف ہے، تو بچے کہیں گے کہ یہ الف ہے۔ پھر بچوں یہ کیسے پڑھا جاتا ہے، تو بچے کہیں گے الف۔ بچوں الف کس طرح ہوتا ہے، الف سیدھا ہوتا ہے پین کی طرح، الف سیدھا ہوتا ہے عصا کی طرح، الف سیدھا ہوتا ہے پیپ کی طرح۔ پھر اسی طرح بچوں کو 4-5 دفعہ دہرائیں۔ پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بچے کو کھڑا کر دیں، پھر وہ سبق بچوں کے سامنے دہرائیں، پھر ایک بچے کو کھڑا کر کے جو ہے وہ سبق ان سے سنا جائے۔ پھر بچوں سے کہو کہ سارے ایک آواز میں مل کے پڑھو۔ تو یہ اس طریقے سے یہ 4 طریقے اختیار کریں گے تو بچوں کو اچھی طرح یاد ہوگا، معروف سے مجہول کی طرف۔ پھر اسی طرح جو ہے با کی شکل بنائیں اور یا بورڈ پہ لکھیں یا ایسے سمجھائیں کہ بچوں یہ کیا ہے، تو وہ سوچ میں پڑ جائیں گے۔ بچوں وہ لفظ جس کے نیچے نقطہ ہوتا ہے وہ با ہے، وہ کیا ہے، وہ با ہوتی ہے۔ با کیسے پڑھی جاتی ہے، با کی شکل کیسے ہوتی ہے، اس کے نیچے نقطہ ہوتا ہے۔ با کیسے ہوتا ہے، اس کے نیچے نقطہ ہوتا ہے۔ تو ایسے مختلف قسم کے سوالات کے ذریعے سے با کی پہچان کروانا۔ پھر ان سے کہو کہ وہ نقطہ مٹا کر اگر اس کے اوپر 2 نقطے لگائے جائے تو پھر بچے کیا بن جاتے ہیں، تا۔ بچہ کہیں گے، بچوں سے کہو تا۔ بچوں تا کس طرح ہوتی ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ بچوں تا کس طرح پڑھی جاتی ہے، تا۔ بچوں تا کی شکل کیا ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہیں۔ اسی طرح پھر تا کے اوپر جو ہے ایک نقطہ لگا لو، پھر بچوں سے پوچھو کہ یہ کیا ہے، تو سوچ میں پڑ جائیں گے۔ پھر بچوں سے کہو جب 3 نقطے کسی حرف کے اوپر آ جائے تو وہ ثا بن جاتی ہے۔ بچوں کیا بن جاتی ہے، ثا۔ بچوں کیا بن جاتی ہے، ثا۔ تو اسی طرح تمام حروف کی مشق کروانی ہے۔ نیچے جو کچھ حروف لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے حروف کو آپ دیکھ لیں جو لکھے گئے ہیں، ان حروف کو جو ہے اس کی مشق کروانا۔ نرم حروف یہ 3 ہے۔ نرم حروف کتنے ہیں، 3، وا، ذال، ثا۔ ان کی مشق کروانے کے لیے ان کو ساکن کر لیں، اس سے پہلے حمزہ لیں، جیسے او، او، اذ، اذ، اث، اث، اث۔ سیٹی والے حروف یہ بھی 3 ہیں، صاد، ز، سین، جیسے اس، 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 از، 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 اس، اس، اس۔ آگے 5 حروف اس کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ یہ کتنے ہیں، 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس کا مجموعہ ہے قطب جد، قطب جد۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان اپنے مخرج سے لگ کر جدا ہو جاتی ہے، زبان اپنے مخرج سے لگ کر جدا ہو جاتی ہے۔ جیسے گیند کو زمین سے ٹپا دو تو گیند زمین سے لگ کر اوپر اٹھ جاتا ہے، گیند زمین پر چپکتا نہیں۔ تو اسی طرح یہاں اس کی ادائیگی میں زبان اپنے مخرج سے چپکتی نہیں ہے، جیسے اق، اق، اط، اط، اب،
اب، اج، اج، اد، اد۔ بعض بچے اس میں غلطی کرتے ہیں، یہاں سکتہ کی آواز سکتہ سے پیدا کر، جیسے اق، ات، ات، اج، اج، اب۔ تو یہ سکتہ کی آواز جو ہے ان سے جو ہے بچوں کو بچایا جائے اور بچوں کو جو ہے قلقلہ کے حروف صحیح طرح پڑھائے جائے۔ اس کے بعد حروف حلقی ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حلق کے 3 حصے ہیں، ایک انتہائی حلق جو سینوں کو ملا ہوا ہے، ایک وسط حلق جو حلق کا درمیان حصہ ہے، اور ایک ابتدائی حلق جو حلق کی شروع حصہ ہے جو منہ کو ملا ہوا ہے۔ انتہائی حلق میں 2 حرف حمزہ ہا، جیسے ا، 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 اور درمیان حلق میں یعنی وسط حلق میں 2 حرف عین ہا، جیسے ا، اح، اح، اور ابتدائی حلق میں غین خا، اغ، اغ، اخ، اخ۔ آگے موٹے حروف ہیں، موٹے حروف 7 ہے، ان کا مجموعہ ہے خص، ض، قز، یعنی صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف۔ اس کا ایک مجموعہ بنایا گیا ہے جس کو کہتے ہیں خص، ض، قز۔ اس کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے کہ زبان کی جڑ اوپر کے تالوں کی طرف اٹھے، زبان کی جڑ اوپر کے تالوں کی طرف اٹھے اور منہ میں خلا پیدا کریں، اور ہونٹ کو ان حروف میں بالکل گول نہیں کرنا۔ بچوں کو اس غلطی سے بہت اچھی طرح بچانا ہے، جیسے اوس، اوس، او، او، اط، او، او، اخ، اخ، او، او، اق، اق، اق۔ آگے حروف یرملون ہیں، یہ 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اس کا قاعدہ آگے پڑھ لیں گے تفصیل کے ساتھ۔ آگے ہم آواز حروف ہے، اس میں بچوں کو مشق کروانی ہے کہ ان حروف میں فرق کر لے۔ ان حروف میں فرق کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس قاعدے میں بہت اچھی طرح مشق کروانا ہے کہ بچے حروف میں فرق کر لے۔ تا اور طا میں ات، اط، ات، اط۔ اسی طرح ثا، سین، صاد میں اث، اث، اس، اس، اوس، اوس۔ اسی طرح ہا اور ہا میں اح، 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 اح۔ اسی طرح ذال، زا، واد اور ضا میں اذ، اذ، از، از، او، 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 او۔ اسی طرح قاف اور کاف میں اق، اق، اک، اک۔ اسی طرح یہ جو آگے حروف ہیں، ترتیب حروف باعتبار مخارج کے، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اس ترتیب کو ایسے کر دیا ہے کہ زبان کے مخارج حلق کے آخری حصے سے شروع ہو جاتے ہیں اور ہونٹوں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آخری حصے سے شروع ہو جاتے ہیں، ہونٹوں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ حلق آخری حصہ جو سینے کو ملا ہوا ہے وہ حروف حلقی ہے، جو سینوں کو ملا ہوا ہے وہاں سے حمزہ ہا نکلتا ہے، ا، اہ، ا، اہ۔ اس سے تھوڑا سا اوپر آ جائیں، جو حلق کا بیچ کا حصہ ہے اس سے 2 حرف اع، اح، اع، اح۔ اس سے تھوڑا سا اور اوپر آ جائے تو اسے غین خا، اغ،
اخ اغ اخ. اس سے تھوڑا سا اور اوپر آ جائے جہاں انسان کے حلق میں گوشت لٹکا ہوتا ہے جس کو لہاتیہ بھی کہتے ہیں. اس ہر مخرج کا اپنا نام ہے، وہ انشاءاللہ آگے بتا دیا جائے گا. اق اق. اس مخرج سے تھوڑا سا آگے آ جائے تو کاف. اک اک. اس مخرج سے تھوڑا سا آگے آ جائے زبان کی بیچ اوپر کے تالو سے لگے تو یہاں 3 حروف ہے. اج اش ای. اج اش ای. اسی طرح اسی زبان کے بیچ کی کروٹ، زبان کی بیچ زبان کی جو کروٹ ہے اس سے واو ادا ہوتا ہے کہ اسی زبان کا جو بیچ ہے اس کی جو کروٹ ہے یہ اوپر کے دانتوں کے جڑوں سے لگ کر جو ہے تمام دانتوں سے لگ جاتا ہے اور بائیں طرف سے آواز نکلتی ہے جیسے او او. زبان میں تھوڑا سا آگے آ کر، زبان کی بیچ سے تھوڑا سا آگے آ کر جو کنارے والا حصہ ہے جو زبان کی نوک سے ملا ہوا ہے، زبان کی نوک سے ملا ہوا تھوڑا سا پیچھے جو حصہ ہے یہاں سے 3 حروف نکلتے ہیں لام نون را. ال ال ار ار اط اط. بس یہاں 3 حروف ہے لام نون را. اس سے تھوڑا سا آگے زبان کی نوک سے طا دال تا. زبان کی نوک جب اوپر کے دانتوں کے جڑوں سے نکلے اط اط اد اد ات ات. اسی طرح آگے جو ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے سروں پر لگے تو اس سے بھی 3 حروف ہے او او اذ 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 اذ. اور پھر سین صاد زا سین. یہاں پر جو ہے زبان کی جڑ نیچے کے دانتوں سے اور کچھ اوپر کے دانتوں کے جڑوں سے لگ کر یہ 3 حرف نکلتے ہیں اس از اس. پھر ہونٹ اس کو جو ہے حروف شفویہ کہتے ہیں. اف میں جو ہے فا میں زبان جو ہے دانت اوپر والے دانت ہونٹوں کے تر حصے سے لگ کر فا نکلتے اف اف اف. اور ہونٹوں کا جب تر حصہ آپس میں ملتا ہے تو اس سے با نکلتے اب اب. با کی ادائیگی میں زبان ہونٹوں کا تر حصہ آپس میں مل جاتا ہے اور میم کی ادائیگی میں زبان کا جو ہونٹوں کا خشک حصہ آپس میں مل کر جو ہے میم ادا ہوتا ہے ام ام ام. اور ہونٹوں کو بالکل جب گول کیا جائے تو اس سے واو نکلتا ہے او او او. یہ تختی نمبر 1 مکمل ہو گئی. اس کی مشق جو ہے بچوں کو اچھی طرح کروا کر اچھی طرح جو ہے ان کو مخارج یاد کروایا جائے تو انشاءاللہ آگے قاعدہ پڑھنے میں آسانی ہوگی. السلام علیکم.